دہشت گرد بھارت کی پاکستان مخالف مہم اور فالس فلیگ آپریشن کا ایک اور مکروہ کھیل بے نقاب ہو گیا۔ نئی دلی میں دھماکے کے بعد بھارتی پولیس کا موقف تھا کہ سلنڈر دھماکہ ہوا ہے، مگر بھارتی میڈیا نے پاکستان مخالف مہم چلا دی۔ چند گھنٹے میں بیانیہ بدل کر پاکستان پر الزامات کی بوچھاڑ شروع کر دی گئی۔ بھارتی میڈیا کا کردار ہمیشہ کی طرح مشکوک اور غیر ذمہ دارانہ رہا۔ بھارتی ٹی وی چینلز نے ناظرین کو گمراہ کرنے کے لیے کئی جعلی کہانیاں شروع کی۔ دھماکے میں 13 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ رات بھر نام نہاد تفتیش کے بعد دلی پولیس نے واقعے کی انسداد دہشت گردی قانون کے تحت تحقیقات کا اعلان کر دیا۔ اس سے پہلے اتر پردیش اور حیدرآباد کے مقامی دہشت گردوں کو پاکستان سے جوڑنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ کبھی کیمیکل حملے کی کہانی، کبھی پاکستانی اسلحے کا ڈھونگ۔ ذرائع کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں واضح ہوا ہے کہ گرفتار دہشت گرد بھارت کے اپنے ہی شہری ہیں۔ دہشت گرد بھارت کی پاکستان مخالف مہم اور فالس فلیگ آپریشن کا ایک اور مکروہ کھیل بے نقاب ہو گیا۔ نئی دلی میں دھماکے کے بعد بھارتی پولیس کا موقف تھا کہ سلنڈر دھماکہ ہوا ہے، مگر بھارتی میڈیا نے پاکستان مخالف مہم چلا دی۔ چند گھنٹے میں بیانیہ بدل کر پاکستان پر الزامات کی بوچھاڑ شروع کر دی گئی۔ بھارتی میڈیا کا کردار ہمیشہ کی طرح مشکوک اور غیر ذمہ دارانہ رہا۔ بھارتی ٹی وی چینلز نے ناظرین کو گمراہ کرنے کے لیے کئی جعلی کہانیاں شروع کی۔ دھماکے میں 13 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ رات بھر نام نہاد تفتیش کے بعد دلی پولیس نے واقعے کی انسداد دہشت گردی قانون کے تحت تحقیقات کا اعلان کر دیا۔ اس سے پہلے اتر پردیش اور حیدرآباد کے مقامی دہشت گردوں کو پاکستان سے جوڑنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ کبھی کیمیکل حملے کی کہانی، کبھی پاکستانی اسلحے کا ڈھونگ۔ ذرائع کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں واضح ہوا ہے کہ گرفتار دہشت گرد بھارت کے اپنے ہی شہری ہیں۔ دہشت گرد بھارت کی پاکستان مخالف مہم اور فالس فلیگ آپریشن کا ایک اور مکروہ کھیل بے نقاب ہو گیا۔ نئی دلی میں دھماکے کے بعد بھارتی پولیس کا موقف تھا کہ سلنڈر دھماکہ ہوا ہے، مگر بھارتی میڈیا نے پاکستان مخالف مہم چلا دی۔ چند گھنٹے میں بیانیہ بدل کر پاکستان پر الزامات کی بوچھاڑ شروع کر دی گئی۔ بھارتی میڈیا کا کردار ہمیشہ کی طرح مشکوک اور غیر ذمہ دارانہ رہا۔ بھارتی ٹی وی چینلز نے ناظرین کو گمراہ کرنے کے لیے کئی جعلی کہانیاں شروع کی۔ دھماکے میں 13 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ رات بھر نام نہاد تفتیش کے بعد دلی پولیس نے واقعے کی انسداد دہشت گردی قانون کے تحت تحقیقات کا اعلان کر دیا۔ اس سے پہلے اتر پردیش اور حیدرآباد کے مقامی دہشت گردوں کو پاکستان سے جوڑنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ کبھی کیمیکل حملے کی کہانی، کبھی پاکستانی اسلحے کا ڈھونگ۔ ذرائع کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں واضح ہوا ہے کہ گرفتار دہشت گرد بھارت کے اپنے ہی شہری ہیں۔ دہشت گرد بھارت کی پاکستان مخالف مہم اور فالس فلیگ آپریشن کا ایک اور مکروہ کھیل بے نقاب ہو گیا۔ نئی دلی میں دھماکے کے بعد بھارتی پولیس کا موقف تھا کہ سلنڈر دھماکہ ہوا ہے، مگر بھارتی میڈیا نے پاکستان مخالف مہم چلا دی۔ چند گھنٹے میں بیانیہ بدل کر پاکستان پر الزامات کی بوچھاڑ شروع کر دی گئی۔ بھارتی میڈیا کا کردار ہمیشہ کی طرح مشکوک اور غیر ذمہ دارانہ رہا۔ بھارتی ٹی وی چینلز نے ناظرین کو گمراہ کرنے کے لیے کئی جعلی کہانیاں شروع کی۔ دھماکے میں 13 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ رات بھر نام نہاد تفتیش کے بعد دلی پولیس نے واقعے کی انسداد دہشت گردی قانون کے تحت تحقیقات کا اعلان کر دیا۔ اس سے پہلے اتر پردیش اور حیدرآباد کے مقامی دہشت گردوں کو پاکستان سے جوڑنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ کبھی کیمیکل حملے کی کہانی، کبھی پاکستانی اسلحے کا ڈھونگ۔ ذرائع کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں واضح ہوا ہے کہ گرفتار دہشت گرد بھارت کے اپنے ہی شہری ہیں۔